حضرت فضالہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، سرکار کے قریب پہنچے، سرکار بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کے قریب پہنچے، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ، حضور کی نظر پڑ گئی کہ یہ فضالہ میرے قریب آیا۔ فضالہ کا ارادہ ٹھیک نہیں، فضالہ کی نیت میں فتور ہے۔ سرکار نے استفہامیہ انداز میں فرمایا اور کیا تم فضالہ ہے؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں میں فضالہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا ماذا كنت تحدث به نفسك، اے فضالہ بتا تو اپنے آپ سے کون سی باتیں کر رہا ہے، کیا مطلب؟ فرمایا تو اپنے دل میں کیا ارادہ لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا قال لا شیء، میں کوئی گندے ارادے سے نہیں آیا، میں کسی برائی کی نیت سے نہیں آیا، میں تو کوئی بھی ارادہ رکھ کے نہیں آیا، میں نے تو کوئی کسی سے کلام نہیں کیا، میں نے تو اپنے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا تیرے سینے میں کچھ چھپا ہوا ہے، تو کسی ارادے سے آیا۔ کہنے لگا لا شیء، کوئی شے میرے سینے میں نہیں، بلکہ کہنے لگا کنت اذکر اللہ تعالی، میں تو بس اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں پہنچ آیا، بیت اللہ کے قریب آ گیا، میری نیت تو صاف ہے۔ سرکار فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرانے لگ گئے، گویا سرکار اس میں مسکرائے کہ یہ عجیب بندہ ہے، آیا مجھے مارنے کے لیے ہے، آیا میری نفرت میں ہے، آیا میری دشمنی اور عداوت میں ہے، اور پھر باتیں وہاں سے چھپا رہا ہے جہاں سے باتیں چھپتی نہیں ہے۔ فضاحک النبی، سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا اے آنے والے، میں تجھے یہ نہیں بتاتا تیرا ارادہ کیا ہے، تیری نیت میں فتور ہے، بلکہ میں تمہیں فقط اتنا کہوں گا استغفر اللہ، تو اپنے رب سے توبہ کر لے۔ ثم وضع یدہ علی صدری، حضرت فضالہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب آمنہ کے لال نے مجھے یہ کہا کہ اللہ سے توبہ کر لو، ثم وضع یدہ علی صدری، سرکار نے اپنا ہاتھ میری چھاتی پہ مارا، سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی زندگی میں اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا اس وقت رب نے سکون عطا فرمایا، اتنا زندگی میں کبھی بھی دل کو قرار نہیں آیا تھا جتنا اس وقت قرار آیا۔ میں نے ایسے سمجھا ہوا تھا میرے وجود پر میرے کندھوں پہ پہاڑوں جتنا بوجھ ہے، لیکن جس وقت سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، جب سرکار نے میری چھاتی پہ ہاتھ مارا، میرے کندھوں کا سارا بوجھ اتر گیا۔ میں جو ویران دل لے کے آیا تھا، سرکار نے ہاتھ پھیرا اس دل کو آباد کر دیا۔ وہ جو ویران دیار تھا، وہ جو تاریک بستی تھی، اللہ کے بعد پیغمبر نے ہاتھ پھیر کے اس کو روشن کر دیا۔ اور پھر حضرت فضالہ کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے، صحابہ کو یہ بتایا کرتے تھے او میرے نبی کے غلاموں، جس وقت سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اس سے پہلے کائنات میں سب سے بڑھ کے مجھے اگر کوئی چہرہ برا لگتا تھا تو وہ محمد رسول اللہ کا تھا، لیکن واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الیہ، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سرکار نے میری سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ ابھی اٹھا نہیں تھا، بلکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب کے میرے دل میں پیدا فرما دی۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے۔ نفرت میں چل رہا تھا، آیا سرکار نے ہاتھ مارا، اپنی محبت دے دی، وہ جو تاریک دل تھا اس کو منور کر دیا، وہ جو سیاہ دل تھا اس کو روشن کر دیا، وہ جو محبت میں نہیں آیا تھا نفرت میں آیا تھا، سرکار نے کہا ہمارے قریب آ کر بھی جہنمی رہنا چاہتا ہے۔ ثم وضع یدہ علی صدری، سرکار نے فقط ہاتھ مارا، اللہ ہم ہاتھ ماریں گے تیری دنیا بھی روشن کریں گے، تیری قبر و حشر کو بھی روشن کر دیں گے۔ اس لیے ہم آج ہر جگہ جب بیٹھتے ہیں تو ایک ہی نعرہ ہے، لگاتے ہیں نعرہ جنی مانے والے، لگاتے ہیں نعرہ۔ سجڑوں بہت سو دے تقریر مکسی، سارے بہت سو دے تقریر مکسی، یہ کوئی نہیں مکڑے، لگاتے ہیں